جن بچوں نے امتحانات دیے ہیں وہ بچے رزلٹ آنے سے پہلے پہلے یہ عمل ایک بار ضرور کر لیں۔ جو بچہ بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ اپنے امتحان کے اندر اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوگا۔ اور جن بچوں کو خطرہ ہے کہ میں فلاں سبجیکٹ کے اندر ناکام نہ ہو جاؤں، فیل نہ ہو جاؤں، وہ بچہ اسی کتاب کا تصور کر کے، اسی اپنے امتحان کا تصور کر کے اس عمل کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بچے کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ عمل والدین بھی اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، بھائی بہنیں بھی اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں، باپ بھی اپنے بچوں کے لیے کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ البتہ جس بچے نے یہ امتحان دیا ہے اگر وہی بچہ اس عمل کو پڑھے گا تو بہت زیادہ اس کو اس عمل سے فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ بچہ کسی بھی میدان میں ہو اس کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ ہمیشہ ہر میدان میں کامیاب ہوگا۔ امتحان سکول کا ہو، کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، یا کسی بھی محکمے کے اندر جاب کے لیے اپلائی کیا ہو، یا کہیں پر بھی کوئی بھی آپ کا امتحان ہے، انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو ایک ہی نشست کے اندر پڑھنا ہے اور باوضو آپ نے پڑھنا ہے، اور قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ نتیجہ جیسا آپ چاہتے ہیں، رزلٹ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ملے گا۔ جتنے نمبروں کا تصور کر کے اس عمل کو کیا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اتنے ہی ان بچوں کے نمبر آتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کئی بچوں نے اس عمل کو آزمایا اور اس عمل کے ذریعے اس عمل سے برکتیں حاصل کی ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ عمل ایسے ہے کہ اتنا قیمتی ہے کہ جیسے جس بچے کو بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس بچے کو انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد کبھی زندگی میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے دوستو اس کے علاوہ بھی اس عمل کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اس عمل کو آپ نے ایک ہی نشست کے اندر ایک ہی جگہ بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، جو بچہ پڑھنے سے بھاگتا ہے یا جس بچے کا ذہن نہیں کھلتا یا جس بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا، اس بچے کو چاہیے کہ یہ عمل بھی ضرور کر لے، یا اس کے گھر والے یہ عمل کر کے اس بچے کو یہ چیزیں کھلائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے بچے کا دل بھی پڑھائی کے اندر لگے گا، اور اس کی برکت سے اس بچے کا ذہن بھی کھل جائے گا اور سبق بھی بڑی آسانی کے ساتھ ایک ہی بار پڑھنے سے اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ میرے پاس جو بھی والدین آتے ہیں، جو بھی بچے آتے ہیں، میں ان کو یہ عمل دیتا ہوں، اور الحمدللہ اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ جن کے بچے کند ذہن تھے، جن کو بالکل یاد ہی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں پڑھنے کے قابل تھے، آج الحمدللہ وہ بھی اچھی اچھی جگہوں پر کام کر رہے ہیں، اچھی اچھی پوزیشنیں لیتے ہیں، اور کبھی بھی ان کو کسی میدان کے اندر ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بچے جو پڑھتے نہیں ہیں، بھاگتے ہیں، ذہن نہیں کھلتا، یاد نہیں ہوتا، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر ایک سورت ہے قرآن مجید کی عالم نشرح، اس کو 7 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پانی کی بوتل پر دم کر دیں، بچہ اسی میں سے پانی پیتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ روٹین وائز ڈیلی جو بچے کو پانی پلاتی ہیں، ماں بھی اس عمل کو پڑھ کر بچے کو پلا سکتی ہے، باپ بھی پڑھ کر پلا سکتا ہے، کوئی بھی گھر کا فرد اس بوتل پر ڈیلی 1 مرتبہ دم کر دیا کرے اور اسی میں سے پانی بچے کو پلاتے رہیں۔ آپ کا بچہ اتنا ذہین ہوگا کہ اس کے مقابلے میں کوئی بچہ ٹھہر نہیں سکے گا۔ اس لیے دوستو ضرور اس عمل کو 1 مرتبہ آزمائیے گا۔ اور میں اب بات کرتا ہوں اس عمل کی کہ جو آپ نے امتحان کے اندر کامیاب ہونا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے بچوں کا خطرہ ہے کہ میرے بچے ہو سکتا ہے فیل ہو جائیں، یا بار بار وہ فیل ہو رہے ہیں، بار بار ان کی سپلیاں آ رہی ہیں، یا آپ امتحان دیتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں لیکن پاس ہو جاتے ہیں، آگے انٹرویو میں آ کر کوئی جاب نہیں لگ رہی، تو آپ ان کے لیے اس عمل کو کروائیں اپنے بچے کو، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ناکام نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو وضو کروانا ہے، وضو کروانے کے بعد قبلہ کی جانب منہ کر کے اپنے بچے کو بٹھا دیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب رزلٹ آ جائے، بچہ پاس ہو جائے،
تو اس کے بعد آپ نے حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کرنی ہے۔ وہ آپ مٹھائی لے کر تقسیم کر دیں، یا کوئی بھی چیز حسب توفیق جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس کے حساب سے، اس کے مطابق آپ ضرور وہ بچوں کو یا کسی بھی لوگوں کو، نمازیوں کو ضرور کھلا دیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ ایک ہی نشست کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے۔ بچہ کرنا چاہتا ہے تو بچے کو کروائیں، آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، یا کوئی بھی گھر کا فرد اس عمل کو کرے، انشاءاللہ تعالی ناکامی کا سامنا ہرگز نہیں کرنا پڑے گا۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا حسیبو، یا حسیبو، یا حسیبو، اس کو یا حسیبو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا حسیب، یا حسیب، یا حسیب، یا حسیب، یا حسیب، یا حسیب، اس طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں یہ اسم پاک پڑھنا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس عمل کو قبلہ کی جانب، جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک سورت پڑھنی ہے، وہ سورت میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کون سی سورت ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کو پڑھ کر کسی میدان میں اتر جائے اللہ تعالیٰ اس کو ناکامی نہیں دیتا، فتح اور نصرت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ کسی عدالت میں جائے، اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اور انشاءاللہ عدالت کے اندر بھی اس کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ عدالتوں کے اندر بھی ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ تو دوستو وہ عمل، وہ صورت یہ ہے کہ سورت 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے، اور اکثر جب الیکشن ہوتے ہیں یا کسی بھی شخص کے اوپر کوئی مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس صورت کا کثرت کے ساتھ ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے وہ صورت صرف ایک بار پڑھنی ہے، بالکل مختصر سی صورت ہے، اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور 3 روز تک یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، اور 3 دن تک مسلسل اس کو آپ نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو ایک بار آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ بس اتنی سی یہ صورت ہے، اس کو اول آخر ایک بار درود پاک، ایک بار یہ صورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، درمیان میں آپ نے 11,000 مرتبہ یا حسیبو، 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 جتنا بھی ٹائم لگ جائے آپ ایک ہی نشست میں پڑھیں۔ وہ بچہ جو ہے وہ 3 روز تک ایک ہی نشست میں روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ اور اگر اتنا نہیں پڑھ سکتا تو پھر آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ پھر بھی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اگر 3 دن تک ایک ہی مجلس میں پڑھیں گے تو پھر کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔